جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں انجینئر صاحب کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ میں نے بھی پڑھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوں، تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والا ہو اور ان کی صحیح حدیث بیان کرنے والا ہو، اور صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ انہوں نے وہ مثال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے علاوہ تو کسی کو بھی معصوم قرار نہیں دیا، صرف نبی ہیں جو معصوم ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ جو بلاسمی کا قانون ہے یہ ہم کیوں لگاتے ہیں سب پہ، اور اسپیشلی ان لوگوں پہ جن کی ہم نیت کو جانتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے، آپ انجینئر صاحب پہ ان کی نیت پہ کیسے شبہ کر سکتے ہیں؟ کہ ایک شخص جو توحید اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی آیات کو بیان کرتا ہے، ان کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، اور فضول باتیں اختیار کرنے سے منع کرتا ہے۔ اب یہ مزاروں پہ جانا، دعائیں مانگنا، ان کو سجدے کرنا، ان پہ چادریں چڑھانا، ان پہ پھول چڑھانا، یہ سب کچھ صحیح ہے؟ نہیں ہے صحیح، لیکن کوئی کہتا نہیں ہے کیونکہ سب ڈرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مسلک کو برا نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن مسلک کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں نا۔ آپ اور جو بھی بدعت آپ نے کرنی ہے، جو بھی آپ نے ریچولز کرنی ہیں ضرور کریں، لیکن توحید پہ تو قائم رہیں، کیونکہ اس پہ تو ہم قائم ہیں سب، توحید پہ تو اللہ کا دین قائم ہے۔ تب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ قیامت والے دن صرف وہ شخص جس نے شرک کیا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، باقی سب کو میں معاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ اور وہ لوگ جو ڈفرینٹ چیزوں سے شرک کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں شرک کہاں نہیں ہو رہا، مطلب ان کو پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو تو چاہیے اس بات پہ ان کو سخت سزا دیں، اس پہ ایکشن لیں، توحید کے لیے کام کریں، یہی آپ کا کام ہے۔ اسلام کی خدمت یہی نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے جو توحید جو ہے وہ اپنی شکل بگاڑ چکی ہے، آپ اس کو لے کے کام کریں۔ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا مالک اور خالق صرف اللہ ہے، اور ہمیں صرف اس سے مانگنا ہے، اور اس سے مانگنے کے لیے ہمیں کسی واسطے کی اور کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی کچھ تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ مطلب وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن وہ مانگتے کس کے ذریعے ہیں؟ جیسس کے تھرو کے ذریعے۔ ابھی میرے گھر میں 2-3 ہفتے ایک عورت آتی رہی، وہ صرف مجھے یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم جیسس کے ذریعے کیوں مانتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹوٹل جو تھاٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہوں نے خدا کا پھل کھا لیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ دی، اور چونکہ ان سے غلطی ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ غلطیوں سے پاک ہیں،
تو اس لیے ہم ان کی وساطت سے کریں. تو پلیز جو کام کرنے والے ہیں ان چیزوں پہ کام کریں. مطلب ایک شخص جس کے 3 ملین فالوورز ہیں، فالوورز کی بات بھی نہیں، وہ تو ٹک ٹاک پہ بھی لوگوں کے ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن فالوورز بھی وہ ہیں جو سیکھنے والے ہیں، جو نوجوان لوگ ہیں آپ کے، وہ اسلام کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے، وہ اسلام کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کتنا سادہ ہے اور ہم نے اس کو کتنی چیزوں میں باندھ کے رکھ دیا ہے کہ آپ نے پوری نمازیں پڑھنی ہیں، مطلب نمازوں کی پورے آپ نے 12 کی 12 رکھتے پڑھنی ہیں. جیسے میں نے اپنی زندگی میں سیکھا تھا کہ وہ نہ ہو یا 4 سنت پہلے پڑھنے ہیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل. لیکن دیکھیں فرض تو فرض ہے، اور یقین کریں میں اپنے بہت سارے جاننے والوں کو، میری فرینڈز ہیں، میری جاننے والیاں ہیں، میرے جاننے والے ہیں، ان کو میں جانتی ہوں جن کی وجہ سے، ان کی اس بات کی وجہ سے لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے. خدا نہ خواستہ شیاطین ان کو یہ احساس دلاتے تھے کہ یہ نماز بہت لمبی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. دنیا میں پورے دن میں ہم اتنے کام کرتے ہیں، نماز اس کے لیے قطعی لمبی نہیں ہے، لیکن شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. لیکن ان کی وجہ سے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف میں پھر ادھر ادھر چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں ایکچولی اس طرح ویلاگ یا یوٹیوب کرتی نہیں ہوں، لیکن یقین کریں میرا دل بہت سخت پریشان ہے جب سے انجینئر صاحب اریسٹ ہوئے ہیں. بے شک وہ بولنے میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، وہ تھوڑا اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے تھے کہ شاید ان سب بولنے والا اور کوئی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اچھی بات کرنا اور ملائمت کے ساتھ کرنا، سکون کے ساتھ کرنا، کہ اس کو دوسرا اپنی عزت حد تک نہ سمجھے، سمجھانے کے انداز میں کرنا، انسلٹ کے انداز میں نہیں کرنا. لیکن شاید یہی جوش و خروش ان کے اسٹوڈنٹس کو پسند آیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ سب غلط ہے. جو سب الفاظ وہ یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ایگری نہیں کرتی. شاید ان کو تھوڑے سے نرم الفاظ یوز کرنا چاہیے، شائستہ الفاظ یوز کرنے چاہیے. لیکن چونکہ انہوں نے انجینئرنگ پڑھی ہے، اردو ادب نہیں پڑھا، مدارس میں نہیں پڑھا، اور مدارس میں بھی نظریاتی کونسل کے صاحبان کیا کیا ہوتا ہے اس کا نوٹس لیا آپ نے آج تک؟ پیچھے ایک بچہ، اس کو ڈنڈوں سے انہوں نے مار کے مار دیا سوات میں. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ نے اس پہ ایکشن لیا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ بچہ کتنی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں جھیلتا رہا ہے، اس پہ تو آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اس قاری کو کے خلاف تو آپ نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. اور یہ آج سے نہیں، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. مسئلہ تو یہ پادریوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، لیکن ہمارا بھی تو ہے. ہم کسی اور کی تو ذمہ دار نہیں ہیں. آپ تو صرف پاکستان کی ذمہ دار ہے نا، کہ پاکستان کے آئین میں کیا ہے اور اسلام میں کیا ہوتا ہے، تو آپ اس پہ بات کریں نا. پلیز انجینئر صاحب کے لیے یہ سزا قطعی ان کو گستاخ قرار دینا قطعی ٹھیک نہیں ہے. آپ مطلب بتائیں.
کہ دجال کس کو کہتے ہیں. ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے لفظ یوز کرنے کا، لیکن عربی میں اس کا مطلب جھوٹا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ ہمیں جھوٹے مسیح کے جھوٹے مسیح سے بچانا، اس کے فتنے سے. پلیز نظر ثانی کریں اور ان کو ایک وارننگ دے کے چھوڑ دیں. ایک آدمی جس میں اتنی کریج ہے، جس نے جو عقیدہ توحید کو اتنا پرموٹ کر رہا ہے، پلیز اس کو اتنی سزا نہ دیں. آپ لوگوں میں سے بتائیں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ سنتے ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو تو سرکاری تقریبات سے فرصت ہی نہیں ملتی عام لوگوں میں آنے کی. ہم نے تو کبھی کسی کو عام جگہ پہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کو تو پھر ہم یوٹیوب پہ سن لیتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، حامدی صاحب ہیں، کیا کہنا ڈاکٹر اسرار صاحب کا. مطلب وہ شخص آج کے بارے میں، آج سے کتنے سال پہلے کیسی کیسی پیشن گوئیاں کی ہیں ان لوگوں نے. اب ہم ایسے شک کریں گے؟ ہم تو انہی کو مولوی اور مفتی مانتے ہیں نا، جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہر چیز میں. کیونکہ آج کل کے دور میں تو ہر چیز روز بروز چینج ہوتی ہے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں نئے احکامات چاہیے، نہ کہ ہمیں آپ کی 7 سالہ وہ پرانی پڑے ہوئے فتاویٰ چاہیے. پلیز میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، کوئی میری ریکویسٹ نہیں ہے.